أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان اس چیز کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا یعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اتارا گیا دو فرشتوں پہ بابل شہر کے اندر، ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت وما يعلمان من احد اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ ہم تو آزمائش ہیں فلا تکفر لہذا تو کفر نہ کرنا فیتعلمون منہما لوگ ان دونوں سے سیکھ لیتے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ جس کے ذریعے وہ جدائی ڈال دیتے خامد اور اس کی بیوی کے درمیان وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ اور وہ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے ویتعلمون ما یضرهم اور وہ سیکھتے وہ چیز جو انہیں نقصان دیتی ولا ينفعهم اور انہیں نفع نہ دیتی وَلَقَدْ عَلِمُوا تحقیق انہوں نے جان لیا لمن اشترا ہو جس نے بھی اس جادو کو خریدا ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا لو كانوا يعلمون اگر وہ جان لیتے ولو انہم آمنوا اگر وہ ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو انہیں اللہ کی طرف سے بہتر بدلہ ملتا لو كانوا يعلمون اگر وہ جان لیتے۔ کل کے سبق میں یہود مدینہ کے علماء کی ایک برائی آپ نے پڑھی تھی کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے، اس کی وجہ بھی آپ نے سن لی، اور آج کے سبق میں ان کی ایک اور برائی آپ پڑھیں گے۔ برائی یہ ہے کہ وہ اکثر جادو کا پیشہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بھائی؟ جادو کرنا ان کا پیشہ تھا، اور جیسا کہ آپ حضرات نے سنا بھی ہے کہ ہمارے نبی پہ بھی جادو ہوا تھا اور کرنے والا بھی یہودی تھا، لبید ابن عاصم۔ تو وہ جادو کے ذریعے پھر لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے اور ساتھ لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی یہ جو جادو ہم کر رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ تو سلیمان علیہ السلام بھی کرتے رہے ہیں۔ کون کرتے رہے ہیں جی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ بھی تو جادو کرتے تھے، تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا۔ تو چونکہ یہ جادو کرتے تھے پھر الٹے سیدھے کام یہ کر لیتے تھے، پھر لوگ ان کے ساتھ جڑ بھی جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کا عقیدہ بن جاتا تھا کہ یار یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور اگر کوئی پوچھ لیتا تو سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے دیتے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جنات ان کے تابع تھے، جیسا قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام جنات سے کام بھی لیتے تھے، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، ہوا میں ان کا تخت بھی اڑتا تھا، یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ تو کہا دیکھو وہ بھی جادو کرتے تھے اور تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو اس میں کیا اتنا مسئلہ ہے؟ حالانکہ جادو اور معجزہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے جادو اور ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔
معجزہ اور کرامت دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، اسباب کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ کس کا فعل ہوتا ہے جی؟ ہمارے نبی پہ کے ہاتھ پہ کتنے معجزات ظاہر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزات دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزات دیے۔ کسی معجزے میں بھی پیغمبر کا کوئی عمل دخل، ہمارے نبی راتوں رات آسمانوں پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، ہمارے نبی کے ہاتھ میں کنکر نے بھی باتیں کی، ہمارے نبی کو پتھروں نے بھی سلام کیا، ہمارے نبی کی لعاب کی برکت سے اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی۔ تو ایک یہ ہوتا ہے معجزہ جو پیغمبر پہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے کرامت جو ولی پہ ظاہر ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جب یہ زکریا علیہ السلام کے زمانے میں تھیں، ان کی کفالت میں تھیں، وہ صبح اپنے کام پہ جاتے، ان کو کمرے میں بند کر کے چلے جاتے، تو بے موسم پھل اللہ ان کو وہاں پہ پہنچاتا، تو پہنچانے والا کون تھا؟ یہ اللہ کے۔ تو وہ کہتے دیکھو سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، وہ تو ان کا معجزہ تھا، ان کا کیا تھا؟ اور جادو جو ہوتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کا کوئی عمل دخل، اللہ تو نہیں چاہتے کسی انسان کو تکلیف ہو، وہ انسانوں کا فعل ہوتا ہے۔ کس کا فعل ہوتا ہے جی؟ انسانوں کا فعل ہوتا ہے، اور اس کے اندر انسان غیر اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے۔ تو یہ جو یہود مدینہ تھے، یہ اپنے فعل کو جو جادو تھا اسے پیغمبروں کے ساتھ ملاتے تھے، کہا دیکھو پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے کیا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کہ جادو کفر ہے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور شیاطین ایسا کام کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے جی؟ جنات اور شیاطین ایسا کام کرتے تھے، وہ لوگوں کو پریشان کرتے، لوگوں پہ برے منتر پڑھ کے ان کو تکلیف دینے کا ان کا ارادہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر کیا۔ اور دوسری چیز کہا کہ یہ یہود مدینہ تابعداری کرتے ہیں ان دو فرشتوں کی جو بابل شہر کے اندر آئے تھے، ایک کا نام تھا ہاروت، دوسرے کا نام کیا تھا جی؟ ماروت۔ ذرا اس کو بھی سمجھیں، بابل جو ہے یہ بہت پرانا شہر ہے عراق کے اندر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ تو اس زمانے میں بابل کے اندر بھی بڑے جادوگر رہتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ ان کے قریب جاتے، ان سے جادو سیکھتے، طرح طرح کا لوگوں کو نقصان ہوتا۔ تو اللہ پاک نے دو فرشتے بھیجے بابل شہر میں۔ کہاں بھیجے بھائی؟ بولو، وہ کیوں بھیجے؟ کہ جا کے لوگوں کو جادو کے حوالے سے آگاہ کریں کہ جادو غلط چیز ہے، جادو اور معجزے میں فرق ہے، اور لوگوں کو جادو کی برائی کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو جادو کی کچھ چیزیں بتا بھی دیں کہ بھئی جاؤ اور جا کے آپ لوگوں کا ذہن بدلو، جو بابل کے اندر جادو پھیل چکا ہے ان کو اس کی برائی سے آگاہ کرو، اور لوگوں کو صحیح دین کی طرف ان کو بلاتے رہو۔ تو دو فرشتے آگے، ایک کا نام تھا ہاروت، دوسرے کا نام کیا تھا بھائی؟ تو یہ آگے وہاں بابل شہر کے اندر، ٹھیک ہے۔ جب بابل شہر کے اندر آئے تو انہوں نے آ کے اپنا کام شروع کیا، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ جو تم جادو کر رہے ہو، جادو کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ پھر ان کے ساتھ بھی مل گئے، ان کے پاس جمع ہو جاتے، آ کے بیٹھ جاتے۔ تو پھر ان دونوں نے لوگوں کو جب سمجھانا شروع کیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ بتا دیں تاکہ ہم اس چیز سے ہم بھی بچ جائیں۔ کیا کریں جی؟ جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ آ کے ہم سے بھی پوچھتے ہیں استاد جی مجھ پہ نظر ہوا ہے، تعویذ ہوا ہے، جادو ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے آپ اس بندے کا نام بتا دیں کس بندے نے کیے تاکہ میں اس سے بچوں۔ حالانکہ عمل کے ذریعے دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو بتا دے کہ آپ پہ فلاں بندے نے تعویذ کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ تو علم غیب ہے۔ علم غیب کس کے پاس ہے بھائی؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ پیغمبر کے پاس علم غیب ہے؟ البتہ پیغمبر غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس، دونوں کے پاس، فرشتوں کے پاس جب کوئی بندہ آ جاتا اور وہ کہتا کہ حضرت آپ ہمیں جادو کے حوالے سے کچھ بتا دیں، کچھ اصول بتا دیں تاکہ ہم بھی وہ چیزیں سیکھ کے ہم اپنا تو بچاؤ کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں چونکہ فرشتے تھے، یہ ان سے کہتے بھئی بات اس طرح ہے، تمہارے لیے اس کا سیکھنا ضروری ہم تو اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو جادو کی برائی کے بارے میں بتائیں،
لوگوں کو بتائیں کہ اصل پیغمبروں کی طرف چلو، اللہ کے دین کی طرف جھکو، یہ جادو والے کاموں کو چھوڑو، جادوگروں کا پیچھا چھوڑو، ہم تو اس لیے آئے ہیں۔ لیکن وہ کہتے نہیں جی ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہم جادو کو غلط استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنے بچاؤ کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے، یہ ان سے کہہ دیتے بھائی ٹھیک ہے ہم تمہیں کچھ نہ کچھ سکھا تو دیتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا اس کو غلط استعمال، کسی کو تکلیف دینے کے لیے اس کو سیکھنا نہیں ہے۔ تو وہ پھر وعدہ کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ سے سیکھ لیتے ہیں، ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے فَتَعَالَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، وہ دونوں ہاروت اور ماروت جب بھی کسی کو جادو کے حوالے میں سے کچھ بتا دیتے، ان سے کہہ دیتے بھئی ہم تو آزمائش ہیں، نہ شکری نہ کرنا، کافر نہ بن جانا، کافر نہ بن۔ لیکن وہ ہوتا کیا، وہ لوگ اپنے وعدوں پر پھر پورا نہ اترتے، ہاروت اور ماروت سے کچھ سیکھ لیتے اور سیکھنے کے بعد کیا کرتے، وہ پھر اس کو غلط استعمال کرتے۔ کیا کرتے بھائی؟ غلط استعمال کرتے۔ اور غلط استعمال کس طرح کرتے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس طرح غلط استعمال کرتے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ کیا کرتے بھائی؟ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان آیتوں کا مطلب ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات آپ سے میں کروں گا، ہاروت ماروت کے حوالے سے کچھ قصے بھی مشہور ہیں، مشہور ہے نہیں کہ بھائی بولو جی۔ ہاروت اور ماروت کے حوالے سے چونکہ آج آپ بیٹھے ہیں تو اس لیے کچھ نہ کچھ حقیقت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ہاروت اور ماروت جس مقصد کے لیے وہ تو آپ نے سن لیا، سنا کہ بھی نہیں سنا؟ ہاروت ماروت کس لیے آئے تھے؟ کہ جادو کے حوالے سے لوگوں کو کیا کریں؟ آگاہ کریں۔ لوگوں کو کیا کریں بھائی؟ جادو بری چیز ہے، اس سے بچیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کا نقصان ہے۔ اور جو جادو پھیل چکا تھا بابل شہر کے اندر، اس کی برائی کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس کچھ واقعات ایسے مشہور ہیں، مثلا کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ باتیں بھی جو کتابوں کے اندر ہاروت ماروت کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں، غلط باتیں، وہ بھی یہودیوں کی کارستانی ہے۔ کس کی کارستانی ہے جی؟ وہ مسلمانوں نے نہیں لکھی، مسلمان علماء نے نہیں لکھی، یہودی علماء نے لکھی ہیں۔ مثلا ایک بات یہ ملتی ہے ہمیں کتابوں کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ نے بابل شہر کے اندر دیکھا کہ بھائی بہت زیادہ برائیاں ہو رہی ہیں، لوگ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، تو فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا باری تعالیٰ دیکھیں نا لوگ کیسی آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا فائدہ ہے انسانوں کو پیدا کرنے کا؟ کوئی چوری میں لگا ہے، کوئی زنا میں لگا ہے، کوئی شراب میں لگا ہے، کوئی ظلم میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا بھائی بات یہ ہے تم میرے فرشتے ہو، تمہارے اندر میں نے کوئی خواہش کا مادہ نہیں رکھا۔ میں نے انسان کو میں نے پیدا کیا، اس میں غصہ بھی ہے، اس میں شہوت بھی ہے، اس میں قوت بہیمہ بھی ہے، اس کے اندر ساری طاقتیں موجود ہیں۔ انسان ہے، ہو جاتی ہے خطا، میں بخشنے والا ہوں۔ لیکن فرشتوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے تم اس طرح کرو کہ آپ نے دو فرشتوں کو چنو، ان کو میں زمین پہ بھیجتا ہوں اور انہیں وہی قوت دیتا ہوں جو میں نے انسانوں کو دی ہے، پھر وہ گناہوں سے بچ کے دکھائیں۔ کس سے بچ کے دکھائیں؟ بولو بھائی، گناہوں سے بچ کے دکھائیں۔ تو فرشتوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم دو فرشتے ہم نے منتخب کیے ہیں، ہاروت صاحب اور ماروت صاحب۔ کون بھائی؟ ہاروت صاحب اور وہ ماروت صاحب۔ ان کو اے اللہ ان کو آپ بھیجیں زمین میں اور انسانی قوت بھی ان کو دیں، دیکھیں یہ کیسے برائی سے بچیں گے۔ انسان برائیاں کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے ہاروت ماروت کو بھیج دیا بھائی جاؤ، اور جاتے ہوئے منع کر دیا کہ دیکھنا وہاں جا کے کوئی گناہ نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، چوری نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اللہ نے ان دونوں کو انسانی طاقت دے کے زمین پہ اتار دیا بابل شہر میں۔ اچھا، اب دونوں بابل شہر میں آ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے پہلے دن 2 دن 3 4 دن جب گزارے نا، تو ایک عورت بازار سے گزر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کام دیکھیں ان کے، ایک دم عورت کے ساتھ ملا دیا ہاروت اور ماروت کو۔ ٹھیک ہے، چونکہ سارے جاہل لوگ تھے، پڑھے لکھے جاہل تھے انسانوں میں، یہود مدینہ یا ساری دنیا کے یہودی جو دین سے دور تھے وہ پڑھے لکھے جاہل تھے۔ کہا جو عورت جا رہی تھی سواری پہ بیٹھی ہوئی، چہرے پہ اس کا نقاب تھا، ایک دم اس نے نقاب اتارا تو بس یہ عاشق ہو گئے۔ دونوں کیا ہو گئے جی؟ ہاروت ماروت دونوں اس پہ عاشق ہو گئے۔ پھر اس سے ٹائم لیا کہ محترم ہم آپ سے کب مل سکتے ہیں، کب آپ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں گی، کب ہمارے ساتھ ملاقات کریں گے؟ اس نے کہا جی فلاں دن آپ مجھ سے مل لو۔ بہرحال ملاقات ہو گئی۔ پھر ملاقات میں چلتے چلتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ ان دونوں نے اس کو گناہ کی دعوت دی۔ اس نے کہا جی نہیں، گناہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اس طرح ہوگا، یہ جو بچہ ہمارے ساتھ ہے اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں، پہلے اس بچے کو تم قتل کرو
ورنہ کسی کو بتا دے گا اس کے بعد پھر تم میرے ساتھ برائی کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، بچے کو قتل کرنا گناہ ہے، بدکاری کرنا جائز ہے اور قتل کرنا کیا ہے جی؟ بولو، قتل کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شراب پی لو۔ کیا کرو؟ پھر شراب پی لو، شراب تو ہلکی ہے نا۔ تو ان دونوں فرشتوں نے جو انسانی قوت لے کے آئے تھے، شراب کو ہلکا سمجھ کے پی لیا۔ جب شراب پی لی، عقل چلی گئی، نشہ آ گیا، پھر کیا ہوا کہ اس نشے میں آ کے بچے کو بھی قتل کر دیا اور عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی۔ عورت کے ساتھ کیا کی جی؟ ہاں، اس سے پہلے ایک بات میں بھول چکا ہوں۔ اس عورت نے کہا جی تم اسم اعظم جانتے ہو اور اسم اعظم کی برکت سے تم آسمانوں پہ چلے جاتے ہو، مجھے وہ اسم اعظم بھی سکھا دو۔ تو ان دونوں نے اس کو اسم اعظم بھی سکھا دیا۔ اب کیا ہوا، وہ برائی جب انہوں نے کر لی، عورت وہ اسم اعظم پڑھ کے آسمان پہ چلی گئی، زہرہ ستارے کے نام پہ جو کہتے ہیں زہرہ ستارہ، وہ زہرہ ستارہ بن گئی۔ کیا بن گئی جی؟ زہرہ۔ اور اللہ نے ان دونوں کو کہا بھئی اب تمہیں کیا سزا دوں؟ تو تمہیں کیا سزا دوں؟ اب دنیا میں سزا چاہتے ہو کہ آخرت میں سزا چاہتے ہو؟ ان دونوں نے کہا ہے باری تعالیٰ آخرت کی سزا تو بڑی مشکل ہے، ہمیں آپ دنیا میں ہی سزا دے دیں۔ تو ان کو دنیا میں سزا یہ ملی کہ بابل کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں میں کہا جی ان کو الٹا لٹکا دو۔ تو اللہ نے بابل کے کنویں میں ان دونوں فرشتوں کو کیا کر دیا جی؟ الٹا لٹکا دیا اور نیچے دھواں لگا دیا۔ کیا لگا دیا جی؟ تاکہ الٹے لٹکے رہیں اور ان کی آنکھوں میں اور ناک میں، منہ میں دھواں داخل ہوتا رہے۔ اب یہ روایت باطل ہے۔ یہ روایت کیا جی؟ بولو، یہ روایت کیا ہے جی؟ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، انہیں یہودی علماء نے اس واقعے کے عینی شاہدین بھی لکھتی ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ابو حاتم ان کا نام ہے، کہ اس زمانے کے اندر ایک آدمی تھا، وہ کہتا ہے میں خود ہاروت ماروت سے مل کے آیا ہوں، کنویں میں لٹکے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں جی؟ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ان کے آنے کا مقصد جادو کی برائی بیان کرنا تھا، اور قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ تحریم کے اندر فرشتے میرے پل بھر کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ جو حکم دیتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہاروت ماروت کا قصہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا سنائے تو یہ قصہ کیا جی؟ بولو، یہ من گھڑت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہاروت ماروت اس لیے آئے تھے بابل شہر کے اندر تاکہ لوگوں کو جادو کی برائی کے بارے میں آگاہ کریں، ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اچھا، اگلی بات آپ سمجھیں کہ جادو سیکھنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو سیکھنا غلط کام کے لیے، کس کے لیے جی؟ غلط کام کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، یہ کفر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بولو، یہ کیا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگی، کیونکہ جادوگر اللہ سے تو مدد نہیں مانگتا، اس کا کام ہی غلط ہے۔ شیطان سے مدد مانگتے ہیں، جنات سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ جادوگر غلط کام کرتے ہیں، خون سے تعویذ لکھتے ہیں، شراب سے لکھتے ہیں، منی سے لکھتے ہیں۔ اس لیے عورتیں زیادہ کرتی ہیں، اور عورتیں حیض کے زمانے میں جب کریں گی تو زیادہ اثر ہوگا۔ تو جادو سیکھنا برے ارادے سے اور کسی کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے، غیر اللہ سے مدد مانگ کے کرے، شرکیہ الفاظ لکھے، شرکیہ الفاظ کے ذریعے شیاطین سے مدد مانگ دے، تو یہ کیا جی؟ بولو، یہ کفر ہے۔ ایسے جادوگر کا حکم یہ ہے، سب علماء کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا، ایسے جادوگر کو، ٹھیک ہے نا، اس کا حکم یہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ کچھ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کا کرتب کرتے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ ہمارے پیغمبر پر بھی کیا ہوا تھا؟ بولو بھائی۔ تو اس طرح کسی میں جادو ہو جائے تو اس کو اس کے علاج معالجے کی غرض سے، کہ تاکہ بندہ ٹھیک ہو جائے، اچھی غرض سے اگر کوئی آدمی ایسا علم سیکھتا ہے تاکہ میرے علم کے ذریعے کسی کو فائدہ ہو، اور جس پہ جادو ہو گیا ہے، ٹونا ہو گیا ہے، میں اس کا علاج کر سکوں، تو ایسی نیت سے سیکھنا کیا ہے جی؟ جائز ہے۔ کیا ہے جی؟ لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو سیکھنا یا جادو کرنا ہے کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ سمجھو نا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ زیادہ ان چیزوں میں پڑھنا، ان چیزوں میں پڑھنا، اس کو بند کرو بھائی، ان چیزوں میں زیادہ پڑھنا، ہاں ٹھیک ہے۔ اب جس کو ذرا کچھ ہو گیا، استاد جی میری کتاب دیکھو جی، اب بھائی تیری کتاب کہاں سے بنی ہوئی ہے؟